الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم. صورت تیری معیار کمالات بنا کر دانشتہ مصور نے قلم توڑ دیا ہے. محترم علماء کرام اور حاضرین مجلس، میری یہ بساط نہیں کہ ماہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر لفظائی کر سکوں، لیکن پھر بھی آپ جیسے عظیم المرتبت شخصیات کے روبرو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موضوع گفتگو بناتا ہوں تاکہ خود کی اصلاح ہو جائے، ورنہ کسی کی کیا مجال کے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احاطہ کر سکے. میرے دوستو، اس روئے زمین کے اوپر جب رب نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا تو الف سے لے کر یا تک کی خصوصیات ڈال دی. حضرت آمنہ کہتی ہے جب سے یہ بچہ میرے وطن میں آیا ہے اس وقت سے لے کر جب میں مکہ اور مدینے کی گلیوں میں چلتی ہوں تو پتھریلی زمین میرے قدموں میں لگتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ پتھر نہیں گلاب کا پھول محسوس کرتی ہوں. حضرت آمنہ کہتی ہے کہ جب سے یہ بچہ میرے وطن میں آیا ہے اس وقت سے لے کر جب میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ کنویں پہ پانی لانے جاتی ہوں تو کنواں کا پانی اچھل کر استقبال کرتا ہوا نظر آتا ہے. حضرت آمنہ کہتی ہے جب سے یہ بچہ میرے وطن میں آیا ہے اس وقت سے جب میں رات کی تاریکیوں میں سو جاتی ہوں تو چاند ستارے مجھے جھک کر عقیدت سے سلام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. عبد المطلب فرماتے ہیں ارے بیٹی بتاؤ تو صحیح تیرا بدن اتنا مہکتا کیوں ہے، اتنا مہنگا عطر کہاں سے لائی ہے، اتنا مہنگا عطر کہاں سے لگائی ہے. حضرت آمنہ کہتی ہے ابا حضور گلی کا مہکنا تو دور کی بات ہے، گھر کا مہکنا تو دور کی بات ہے، بدن کا مہکنا تو دور کی بات ہے، ابا حضور جس زمین پہ میں تھوک دیتی ہوں وہ زمین خوشبودار ہو جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ نے الف لکھا قرآن میں نبی کو امین بنا دیا، اللہ نے با لکھا قرآن میں نبی کو بشیر بنا دیا، اللہ نے تا لکھا قرآن میں نبی کو تنویر بنا دیا، اللہ نے تا لکھا قرآن میں نبی کو ثاقب بنا دیا، اللہ نے جیم لکھا قرآن میں نبی کو جمیل بنا دیا، اللہ نے خا لکھا قرآن میں نبی کو حلیم بنا دیا، اللہ نے فا لکھا قرآن میں نبی کو ختم الرسل بنا دیا، اللہ نے دال لکھا قرآن میں نبی کو دائی بنا دیا، اللہ نے زال لکھا قرآن میں نبی کو زاہد بنا دیا، اللہ نے را لکھا قرآن میں نبی کو رحمت للعالمین بنا دیا، اللہ نے زال لکھا قرآن میں نبی کو زاہد بنا دیا، اللہ نے سین لکھا قرآن میں نبی کو سراجم منیرہ بنا دیا، اللہ نے شین لکھا قرآن میں نبی کو شاکر بنا دیا، اللہ نے صاد لکھا قرآن میں نبی کو صادق بنا دیا، اللہ نے ذات لکھا قرآن میں نبی کو ضامر بنا دیا، اللہ نے تا لکھا قرآن میں نبی کو طاہر مطہر بنا دیا، اللہ نے ذا لکھا قرآن میں نبی کو ظفر بنا دیا، اللہ نے عین لکھا قرآن میں نبی کو عابد بنا دیا، اللہ نے غین لکھا قرآن میں نبی کو غیور بنا دیا، اللہ نے فا لکھا قرآن میں نبی کو فاتح مکہ بنا دیا، اللہ نے قاف لکھا قرآن میں نبی کو قوی بنا دیا، اللہ نے کاف لکھا قرآن میں نبی کو کریم بنا دیا، اللہ نے لام لکھا قرآن میں نبی کو لعید بنا دیا، اللہ نے میم لکھا قرآن میں نبی کو مسیح بنا دیا، اللہ نے نون لکھا قرآن میں نبی کو نذیر بنا دیا، اللہ نے واو لکھا قرآن میں نبی کو واعظ بنا دیا، اللہ نے ہا لکھا قرآن میں نبی کو ہادی بنا دیا، اللہ نے یا لکھا قرآن میں نبی کو یاسین بنا دیا. سبحان اللہ. میرے دوستو، پھر اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو جس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا ٹھکانہ کوئی نہیں، مثال کوئی نہیں. توجہ کرے، میں آپ کو سیرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پہلو بتانا چاہتا ہوں اور ایک نیا عنوان آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں. مسلمانوں کا ایمان ہے نبی کے عشق سے بہتر کسی کا عشق نہیں. اہل سنت کا ایمان ہے کہ نبی کا عشق بنیاد ہے. یہ بات میں نہیں کہتا، یہ بات میں نہیں کہتا، بلکہ قرآن پاک خود کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندو، اے میرے بندو، میرے پاس آنا چاہتے ہو، میرے قریب آنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، سب سے پہلے اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جاؤ، سب سے پہلے اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو. یہ ہمارا ایمان ہے. محترم حضرات، ایک غیر مسلم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قصیدہ پڑھتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے سے پہلے کی کیفیت بتاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں نہ آنا ہوتا تو کائنات کا انعام سجایا نہ جاتا، یہ رونق محفل سجائی نہ جاتی.
یہ مدرسے نہ ہوتے، یہ مکاتب نہ ہوتے، یہ علماء نہ ہوتے، یہ صلحاء نہ ہوتے، سچ ہے محمد نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا، کتاب فطرت کے سر ورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، تیرے غلاموں میں بھی سچ ہے محمد نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔